یا ابن آدم، او آدم کے بچے، او آدم علیہ السلام کی اولاد، میرے بندے، میں نے دن کے اندر 5 مرتبہ تیرے پہ نماز فرض کر دی اور کہہ دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا یہاں سجدے کی جگہ یہی ہے، آجا فلاح کی کامیابی کی جگہ یہ ہے۔ او میرا بندہ تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر، میں سارا دن 24 گھنٹے میں گھر میں رہوں گا۔ او میرے بندے تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں جانا نہیں چھوڑوں گا۔ بات سیدھی سادی ہے۔ دنیا داروں کا دستور ہے کسی کے شادی ہو، کسی کے عقیقہ ہو، کسی کی سالگرہ ہو، کسی کے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہو، کسی کو کارڈ بھیجے گا، سب سے پہلے پوچھے گا میری بہن کی شادی میں، میرے بیٹے کی شادی میں میرے رشتہ داروں میں آیا تھا کہ نہیں؟ جب یہ نہیں آیا تو میں نہیں جاتا۔ او میرے عزیزو، 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں آنے کو تیار نہیں اور 24 مرتبہ اسے ساتھ رکھنے کے لیے تیار کیسے ہو؟ کہتے ہو بچوں کے مسئلے بھی تو حل کرے گا، رزق کی تنگیاں بھی تو ہی حل کرے گا، پریشانیاں بھی تو ہی حل کرے گا، مولا سارے بگڑے کام تو بنائے گا۔ مالک کائنات بھی فرشتوں میں کہتا ہے اسے شرم ہی نہیں آتی، میں اسے بلاتا ہوں یا آتا کوئی نہیں، اور جب میری باری آتی ہے، اس کی باری آتی ہے، کبھی مجھے میدانوں میں بلاتا ہے، کبھی دکانوں میں بلاتا ہے، کبھی مکانوں میں بلاتا ہے، کبھی ہسپتال کے دروازے پہ بلاتا ہے، کبھی پریشانیوں میں بلاتا ہے۔ جا میرے بندو، تمہارا ربی کتنا قریب ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے۔ میں تمہیں بلاتا بھی ہوں، تم نہیں آتے، تم مجھے نہیں بلاتے، میں پھر بھی تیری مدد کے لیے آ جاتا ہوں۔ مشکلوں کے بہر سے میں نکال کر کے مجھے دکھاتا ہوں۔ میرے بندے تو جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو مانگ مانگ کے اپنی زبان تکا لی، میں نے تو ہاتھ اٹھا کے میری کلائیوں اور میری کونیوں میں درد ہو گیا، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب آپ میرے لیے دعا کیجئے، عبدالحنان صاحب صحیح آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اور میرے بزرگوں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا جب بندہ یوں کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے جو چیز مانگے ہو ہی نہیں سکتا، پروردگار عالم اس کی نہ سنے اور سن کے اس بندے کی بات کو پورا نہ کرے۔ میں نے دعا مانگی الہی میرے پہ قرضہ چڑھ گیا، میں نے دعا مانگی الہی بیٹیاں میرے پاس ہیں مجھے بیٹا دے دے، لیکن پھر اس سے اگلے سال بیٹی آ گئی، اس کا مطلب میری دعا سنی نہیں اور میری دعا قبول نہیں کی۔ فرمایا میرا بندہ تو نے ہاتھ اٹھا کے بیٹی نہیں بیٹا مانگا، اس اللہ اکبر میں نے تجھے پھر بیٹی دے دی، اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا میں نے تیری دعا کو قبول نہ کیا؟ او میرا بندہ تیرے پر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اے میرا بندہ تو دیوار کے نیچے کھڑا تھا، تیز ہوا چلی، ابھی 2 منٹ پہلے تو یہاں چھوڑ کے چلا گیا، ہوا کا ایک تھپیڑا آیا دیوار کو زمین پر گرا دیا، اگر تجھے 2 منٹ یہاں کھڑا کرتا، بیٹا تو دور کی بات ہے تیری سانسیں بھی میں لے لیتا۔ اور میرے بندے میں نے تیری دعا کو قبول کر فرما کر اس بیماری پریشانی کے آگے ڈھال بنا دیا۔ بندے تو نے یہ دعا مانگی بھی کوئی نہیں، لیکن میں نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے۔ الہ العالمین پارٹیاں دکان کے اوپر آئیں گی، آج پیمنٹ دینے کا وعدہ ہے، لیکن پارٹی آ کر بے عزت کر کے ذلیل کر کے چلی گئی، او پریشان بیٹا میں نے تو دعا بڑی کی تھی لیکن میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ فرمایا میرا بندہ تو نے جب دعا کی ہم نے دیکھا تو چاروں طرف سے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، تیرے دائیں بائیں اوپر نیچے گناہ تیرے قد سے اونچے ہو گئے، تیرے گناہوں نے تیرے ماحول کو بھر دیا، تیرے گناہوں نے زمین کو بھر دیا، تیرے گناہ بلند ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، تو نے پیسہ مانگا، تو نے اولاد مانگی، تو نے اپنے گھر کے لیے کچے مکان سے پکا مکان مانگا، تو نے ایک چھوٹے سے ٹھیے سے بہت بڑا کارخانہ مانگا۔ میرا بندہ ہم نے تجھے جو تو نے مانگا میرے بندے ہم نے تجھے دیا کوئی نہیں، لیکن تجھے تیری حیثیت تیری اوقات کے اندر رکھا، ہمیں پتا تھا کبھی تو نے بخشش نہ مانگی، کبھی تو نے میرے نبی کی شفاعت نہ مانگی، کبھی تو نے میرے نبی کے دربار سے حوض کوثر نہ مانگا، کبھی میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اپنی دنیا آخرت کی بھلائیاں نہ مانگی، کبھی تو نے مغفرت نہ مانگی، کبھی جنت الفردوس نہ مانگی، تو یہ سمجھا کہ اللہ نبی وارث ہے، قیامت کے دن بھی میں آنکھ کا اشارہ کروں گا، دھوکہ دوں گا، ادھر سے نکل کے چلا جاؤں گا، نہ میرا بندہ میں تجھے پکڑوں گا، تیری گردن کا سریا میں نکال کے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ذرا ہوشیاری کرنا، ذرا خیال کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اے عائشہ اگر پروردگار عالم سے گزرتے ہوئے اس نے کھڑا کر لیا اور پوچھا اے عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا، قسم ہے اس
طرف کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو میری بیوی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو میرے بستر پر آ گئی قیامت کی صبح تک کے لیے ساری امت پر حرام کر دی گئی۔ اللہ اکبر، وڈیرے کی بھی ماں بن گئی، رئیس کی بھی ماں بن گئی، صدیق کی بھی ماں بن گئی، عمر عثمان علی سارے صحابہ کی ماں بن گئی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ اکبر، ساری کائنات کی عزت دار عورتیں رابعہ بصریہ جیسی ایک طرف کیوں نہ ہو جائے، معزادیہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، بشرا شبانہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت عابدہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت اسماء جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت سویہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، سیدہ زنیرہ جیسی کیوں نہ ہو جائے۔ اے عائشہ، ساری کائنات کی عورتوں کا مقام ایک طرف، لیکن جو دلہن بن کے میرے گھر کے اندر آ گئی اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکھیوں میں آنسو آ رہے ہیں، پلکوں کے ساتھ آپ کے آنسو ٹکرا رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ عائشہ، میدان معاشر کا منظر میرے سامنے آ گیا۔ عائشہ، اتنا سخت دن ہوگا اگر اس نے رحمت والی نظر نہ ڈالی کوئی بھی نجات نہ پا سکے گا۔ اما عائشہ رسول اللہ کے پاس بیٹھی تھی، اٹھی رحمت دو عالم کے سامنے آ گئی، کہنے لگی میں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، میرے کہا سونے ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح۔ رحمت دو عالم نے دیکھا، فرمایا عائشہ بتا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا پیارے پیغمبر، کیا میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گی؟ نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکل کے رخسار پر گرے۔ فرمایا عائشہ، اگر تیرے پر بھی اس نے رحمت والی نگاہ نہ ڈالی تو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ کہاں چلے گئے وہ راتوں کو تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کرنے والے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج کے دنیا کے پیر صاحب کو لے لو، آج کے وقت کے ولی کو لے لو، وقت کے ابدال کو لے لو، غوث کتب کو لے لو، وقت کے مجدد کو لے لو، وقت کے اللہ والے کو لے لو، میرے عزیزوں، ساری دنیا کے عزت دار، ساری دنیا کے نیکوکار، دین دل آخرت کے مرتبے والے، اللہ کا قرب کرنے والے ایک طرف ہو جائے، نبی کی گھر والی کی بال کی عزت کا بھی مقابلہ، سر کے بال کی عزت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا، اے ام سلمہ، 5 نمازوں کا مزہ اپنی جگہ، لیکن تہجد کا مزہ بھی میرے گھر والوں کو لینا پڑے گا۔ ام سلمہ کہتی رات کو میں جب مصلی پہ کھڑا ہوا کرتی مجھے نیند آیا کرتی، میں نے کہا کیا کروں، رسول اللہ کے گھرانے والے لوگ ہیں، عام لوگوں سے تہجد چھوٹ جائے ہمارے سے کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ فرمایا میں نے ایک چھت کے اوپر کیلی کھنٹی سی باندھ لی، پھر اپنے بالوں کا جوڑا بنا کے میں نے رسی کے کنارے سے باندھ لیا، پھر دوسرا کنارہ میں نے کھنٹی کے ساتھ باندھ لیا، پھر میں رات کو نماز کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی، مجھے نیند آیا کرتی تھی، جھٹکے سے میرے بالوں میں تکلیف آتی، میں پھر بیدار ہو کے مسکرا مسکرا کے خدا کا قرآن سنایا کرتی تھی۔ آج میرے عزیزوں، ٹھیڑی کا سروے کر لو، خیر پور کا سروے کر لو، سکر چلے جاؤ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، چلو شہروں کے اندر دیہاتوں کے اندر مسجدیں آباد ہیں، اور تھوڑا پسماندہ سے علاقے میں چلے جاؤ، کئی مسجدیں ایسی عشاء کی اذان دینے والا بھی کوئی نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا جس شہر میں بالفرض ٹھیری شہر میں آنا ہو اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا ہو، چھان بیٹھک کرنی ہو، یہاں کے لوگوں کے بارے میں محسوس کرنا ہو، یہاں کا رہن سہن کیسا، یہاں کے لوگ کیسے، آبادی میں کیسے، خوشحالی میں کیسے، اللہ اکبر، لین دین میں کیسے، چہروں پہ مسکراہٹ کیسی، ان کے دل کا دل کا ان کے قرار اور سرور کیسا۔ فرمایا لوگوں، محلے والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میونسپل کمیٹی میں جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لوگوں سے رائے لینے کی ضرورت نہیں، او لوگوں، مسجدوں کے اندر جا کر نماز کے وقت دیکھ لو، اگر مسجد نماز کے وقت بھری نظر آئے تو سمجھ لو لوگوں کے دل آباد ہے، اگر مسجد نماز کے وقت خالی نظر آئے تو لوگوں سمجھ لو لوگوں کے دل بھی ویران ہو چکے ہیں۔ فرمایا لوگوں، جسے 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ میرے پیاروں، چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا، اللہ اکبر، آج قرآن پاک کو اپنا حمایتی بنا لو، آج تم قرآن کریم کے حمایتی بن جاؤ، کل یہ تمہارا حمایتی بنے گا۔ فرمایا 2 شفاعتیں قیامت کے دن ملے گی، روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے سننے والے کے لیے شفاعت کرے گا، کہے گا یا اللہ سارا دن حلال کردہ چیزوں سے میرے سے روک کے رکھا، رزق اس پہ حلال ہے، فروٹ یہ کھا سکتا تھا، مشروبات پی سکتا تھا، دودھ لسی پی سکتا تھا، بکل پروٹے کھا سکتا تھا، بھاجی چاول کھا سکتا
سکتا تھا لیکن اللہ روزہ ڈھال بنا رہا, حلال چیزوں کے قریب بھی جانے نہیں دیا. یا اللہ میں گواہ ہوں یہ حلال چیزوں سے 15 گھنٹے میری وجہ سے دور رہا. یا اللہ میں اس کا سفارشی بن کے آیا, ادھر قرآن آئے گا, دائیں طرف رمضان المبارک کا روزہ, بائیں طرف خدا کا قرآن کھڑا ہوگا. یا اللہ رات کی تنہائی میں نے اسے بستر سے دور رکھا, پروردگار عالم اس سے نیند آیا کرتی تھی, یہ 20 تراویح میں قرآن کریم مجھے سنا کرتا تھا. یا اللہ اسے اونگ بھی آیا کرتی تھی, پانی کا نل چلا کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارا کرتا تھا. یا اللہ دل کے اجالے میں اس نے روزے کو نہ چھوڑا, رات کی تاریکی میں اس نے قرآن کو نہ چھوڑا. یا اللہ ہماری سفارش قبول فرما. حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے مقدروں والا وہ بندہ ہوگا جو رمضان کے رحمت والے سائے میں اور قرآن کے رحمت والے سائے میں جنت کے اندر جائے گا. اور لوگوں قرآن فریادی بن کر آج آپ کے میرے دروازے پر آیا اور کہتا ہو لوگوں 1 مہینہ مجھے سینے سے لگا لو, سارا سال میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا. او لوگوں 1 مہینہ نہیں ساری زندگی دنیا کی میرے سیاری مضبوط کر لو, میدان معاشر میں جب سارے تیرے چہرے پر تھوک کے چلے جائیں گے اس وقت میں تیرے سیاری نبھاؤں گا. جب ماں تجھے اولاد کہنے سے انکار کر دے گی, باپ تجھے بیٹا کہنے سے انکار کر دے گا, بیوی تجھے شوہر کہنے سے انکار کر دے گی, تیری بہن تجھے بھائی کہنے سے انکار کر دے گی, تیرے سسرال والے بھی تیرے سے منہ پھیر لیں گے, تیرے ددیال والے بھی تجھے اپنا پوتا کہنے سے انکار کر دیں گے. خدا کا قرآن کہتا ہے تو رات کی تنہائیوں میں مجھے آباد کر, قیامت کے دن میں تیرے چہرے کو آباد کروں گا, تیرا ہاتھ پکڑوں گا, تیری ماں بھی دیکھتی رہے گی, تیرے رشتہ دار بھی دیکھتے رہیں گے, تیرے دنیا کے سجن یار بھی دیکھتے رہیں گے. تو رات کی تنہائی میں مجھے سینے سے لگا, قیامت کے دن میں تجھے سینے سے لگاؤں گا, میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا. حضور نے فرمایا تمہیں ایسے یار کے بارے میں بتلاؤ, نماز کی دوستی جنت کے دروازے تک, حج کی دوستی جنت کے دروازے تک, روزے کی دوستی جنت کے دروازے تک. فرمایا قرآن ایسا پکا سجن ہے, ایسا پکا یار ہے, جہاں جنت کے اندر پڑھنے والا رہے گا قرآن بھی جنت کے اندر اس کے ساتھ وہی رہے گا. میرے عزیزو نمازی کو نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ, روزے دار سے نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ, حاجی سے نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ. لیکن جس بچے کو اس کے ماں باپ نے قرآن کا حافظ بنایا, حضور نے فرمایا میں محمد کہہ رہا ہوں میری طرف سے مبارکباد دے دو, اللہ کو گواہ بنا کر کے میرے رب نے مجھے کہا میں اعلان کر دو جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا قیامت کے دن جنت کا تاج وہ پائے گا. دنیا دیکھے گی کہے گی الہی جن کے سر پہ جنت کا تاج سجا, کیا یہ نبی ہے, کیا یہ شہید ہے, کیا یہ صدیق ہے. اللہ فرمائیں گے یہ وہی ہے جو ٹھیڑی کے بازار میں ایک چھاپڑی کے اندر کھجوریں لے کے بیٹھا ہوتا تھا, یہ وہی ہے جو ایک ریڑھی کے اوپر گلی کوچوں کے اندر بھاجی بیچا کرتا تھا. اس کے کپڑے بھی بڑے خستہ تھے, اس کا مکان بھی بڑا کچا تھا, بجلی کے بل دینے نہ دینے کی وجہ سے اس کے میٹر بھی کاٹ گئے تھے, میونسپل کمیٹی والے بھی اس کے پانی کا کنیکشن کاٹ گئے تھے, یہ پینے کا پانی 2 محلے سے دور جا کے بھر کے لایا کرتا تھا. لیکن اس نے اپنے بچے کو موچی جوتی کاٹنے والے کا بچہ, بڑائی کا بیٹا, ترخان کا بچہ, ریڑھی والے کا بچہ. اللہ فرمائیں گے آ جا, تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھتا, تیرے لباس کو نہیں دیکھتا, آ جا میں تیرے مکان تیرے کاروبار کو نہیں دیکھتا, وہ تیرا بچہ کھڑا ہے. اس نے دنیا کی زندگی میں ننھے سے مجاہد نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا. جس دن اس نے قرآن کا آخری سبق سنایا تھا میں عرش والے نے عرش عظیم پر تیرے لیے جنت کے تاج کا وعدہ فرما لیا تھا. میرے عزیزو آج ان برکات سے محروم نہ ہو, مفید مشورہ دے کے جاؤں گا. کوئی خرچہ نہیں آتا, کوئی میرے عزیزو ہاسٹل کی فیس نہیں آتی, کوئی روپیہ پیسہ خرچ کوئی نہیں, دل ماننا دے دو نہ ٹھیڑی کے. یہ خطیب تمہارے دروازے پر جا کے کنڈی بجاتے ہیں کہ تو اپنے بچے کو پڑھاتا ہے, لا مہینہ خرچہ دے. ہاں جب تیرے گھر میں کوئی بیمار ہوگا, اس سے بڑی میرے پیاروں قرآن کی مظلومی کیا ہے. جب تک میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا, جب تک میرے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھتا, قرآن پر خرچ کرنے والے کو تیار کوئی نہیں. 1 سال گزرنے کے بعد اطلاع دی جاتی ہے, یاد کرایا جاتا ہے آ جاؤ اپنی زکوٰۃ قرآن والوں کو دے دو. باپ کی زکوٰۃ بیٹا نہیں کھاتا, باپ کی زکوٰۃ رشتہ دار نہیں کھاتا. یہ کون ہے؟ نبی کے مہمان ہیں. اور لوگوں ان سے نفرت, ان سے قرات, ان سے گل نہ کرنا. جب مدرسے کے اندر آؤ ان سے مصافحہ کیا کرو. تم بڑے ہو تو یہ چھوٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو. یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. صحیح کہ مہمان کو کوئی اپنے گھر بلا کے چائے پلائے گا, صحیح اس سے راضی ہوگا. یقین جانو نبی کے مہمان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا, آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا.
اپنے گھر کے اندر میرے عزیزو چھوٹے چھوٹے باکس رکھ لو، منی باکس رکھ لو، اپنے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے گلے رکھ لو، روزانہ میرے عزیزو روزانہ ان گلوں کے اندر 50 10 20 30 روپے روزانہ ان میں ڈالا کرو، اور میرے عزیزو اس کے اوپر ایک اچھی سی خوشخطی کے ساتھ، جس کو گھر کے اندر سب سے اچھی جس کی لکھائی ہو، بال پوائنٹ سے پوائنٹر سے اس گلے کے اوپر، اس ڈبے کے اوپر، اس گتے کے ڈبے کے اوپر لکھ دو یہ نبی کے مہمانوں کے لیے۔ یقین جانو میرے سے آپ سے اللہ نہ کرے گناہ سرزد ہوں گے، خدا کی ناراضگی آئے گی۔ جس ڈبے پہ لکھا یہ نبی کے مہمانوں کے لیے، اللہ کی قسم اس پہ خدا کی رحمت آئے گی۔ آج میرے عزیزوں پوری دنیا کا کفر، ناراض نہ ہونا، کسی دنیا دار پر اٹیک نہیں ہوتا، کسی پر خودکش نہیں ہوتا، جب بھی آتے ہیں قرآن کے وارث رگڑے کے اندر آتے ہیں، پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، پوری دنیا کا کفر پریشان ہے۔ افواج پاکستان کو اللہ سلامت رکھے، اس سے پریشان کوئی نہیں، ہماری ایٹمی طاقت سے پریشان کوئی نہیں، یقین جانو ہماری تجارت ہماری معیشت سے پریشان کوئی نہیں، پوری دنیا کا کفر تمہارے میرے غریب سے غریب تر سے پریشان ہے، اس سے پریشان ہے جو میرا عزیز جو چنے چاٹ لگاتا ہے، اس سے پریشان ہے جو 10 کا چھٹا گن گن کے سبزی منڈی سکھر گیا اور وہاں سے ایک ریڈی فروٹ کے ایک ٹوکری ایک گٹو فروٹ کا لے کے آیا، ایک گٹو پیاز کا لے کے آیا، پھر اس نے صبح صبح تمہارے ٹھیڑی کے چوک میں گاڈے پر ٹھیے پر ایک فروٹ کا ایک ڈبہ کھولا، پیٹی کھولی، کھجور کی پیٹی کھولی، لگائی، کتنے کی ہوگی 2000 کی، کتنے کی ہوگی 5000 کی، کتنے کی ہوگی 6000 کی، اسے بھوک لگی، اس نے وہیں روٹی کھائی، گھر نہ گیا، 50 100 روپے 10 20 روپے پہ تھیلی میں ڈال کے دیتا رہا، اسے بھوک لگی، سامنے والی دکان سے بریانی کی پلیٹ، سامنے والی دکان سے چنے چاٹ کی پلیٹ لی اور وہیں سے کھا لی، اسے پیاس لگی، گلاس بھی نہ مانگا، ہینڈ پمپ کے نیچے یوں کر کے اس نے ہاتھ رکھا اور پانی پی لیا، اسے نیند آئی، نہ چرپائی منگوائی، نہ گھر سے اس نے کوئی دھلی ہوئی چادر منگوائی، اپنے گاڈے کے نیچے وہی کپڑا بچھا کے لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور آنکھوں کو یوں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا، پھر 10 روپے 20 روپے 30 روپے کا نعرہ آواز لگانے لگ گیا۔ اس سے پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، چٹی چمڑی والا پریشان ہے، وائٹ ہاؤس والا پریشان ہے، ڈالر کی چمک پر ناز کرنے والا پریشان ہے، پاؤنڈ کو اپنا ماں باپ سمجھنے والا پریشان ہے، کہتا ہو لوگوں ٹھیڑی والے کے اس ریڑی والے پر ہمیں حیرانگی ہے، ہمارے پاس جو کمرہ سونے کا بنا ہے، جو ہمارا سلیپنگ روم ہے، لاکھ ڈالر کا، لاکھ پاؤنڈ کا بنا ہوا، جیسا ہمارا بستر تمہارے صدر پاکستان کا کوئی نہیں، جیسے ہماری سہولیات تمہارے وزیر اعظم کے پاس کوئی نہیں، جیسے ہمارے پاس گاڑی تمہارے دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کے پاس کوئی نہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کے گھر کے اندر پنکھا ہے تو بجلی کوئی نہیں، اس کے گھر کے اندر بلب لگا تو اس کے اندر روشنی کوئی نہیں، اس کے اندر پانی کے پینے کا نظام بھی کوئی نہیں، چرپائی ہے تو بستر کوئی نہیں، بستر ہے تو چرپائی کوئی نہیں، روٹی ہے تو بھانڈا کوئی نہیں، بھانڈا ہے تو روٹی کوئی نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، صبح اٹھتا ہے، سارا دن دھوپ میں دھکے کھاتا ہے اور رات کو بستر پہ لیٹ کے خراٹے مار کے سو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ سکون اس کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے کہاں سے آ گیا ہے، ہمیں سمجھاؤ یہ سکون اس کے پاس کہاں سے آ گیا۔ آ جاؤ ٹھیڑی والو، پوری دنیا کی کفریت طاقت کے منہ پر تماچا مار دو اور یہ پیغام دے دو، یہ سکون ہمیں مال سے نہیں ملا، یہ سکون ہمیں حکومت سے نہیں ملا، یہ سکون ہمیں ایٹمی طاقت سے نہیں ملا، یہ سکون ہمیں ڈالر اور پاؤنڈ کی چمک سے نہیں ملا۔ آؤ بتاؤ، ہماری جھولی میں جھانک کے دیکھو، تمہارے پاس مال ہے، ہماری جھولیوں میں آمنہ کا لال ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار میں چلو زیادہ نہیں چھوڑے صحیح، گفتار میں زیادہ نہیں چھوڑے صحیح، لین دین میں زیادہ نہیں چھوڑے صحیح، کہیں نہ کہیں تو آمنہ کے لال کی جھلک ضرور نظر آتی ہے، کبھی چہرے پر، کبھی کردار میں، کبھی لباس میں، کبھی اٹھنے میں، کبھی بیٹھنے میں، کبھی لینے میں، کبھی دینے میں، کبھی موت میں، کہیں میت میں، کہیں نہ کہیں تو رسول اللہ کا مبارک طریقہ نظر آتا ہے۔ نوجوانوں میں آج آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا، 4 دن کی جوانی اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دو، زیادہ کوئی نہیں، 4 دن کی جوانی، 4 دن کے پیسے کی چمک، 4 دن کے لیے چہرے کی چمک، آج آمنہ کے لال کے قدموں پہ قربان کر دو۔ یقین جانو مزے ہی مزے، دنیا کے اندر بھی مزے، قبر کے اندر بھی مزے، میدان محشر میں مزے۔ میرے عزیزو ایک انسان تو دور کی بات ہے، جانور سے اس کے بچے دور کر دیں اسے قرار نہیں آتا، جب تک وہ بچوں کو اپنے پروں کے اندر نہ لے لے، ماں سے اس کا بچہ دور ہو جائے، ماں کو چین نہیں آتا جب تک سینے سے نہ لگا لے۔
امتی قیامت کے دن پریشان ہوگا۔ اللہ اکبر، امت کے وارث کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک جھولی پھیلا کے اللہ سے بخشش نہ کروا لے۔ آج میرے عزیزو چہرے ناراض نہ ہونا، اگر کو تو میں آنکھیں بند کر کے بات کروں، ہائے مجھے بات کرتے شرم آئی، اللہ کرے آپ کو بھی اللہ شرم کے درجے عطا فرما دے۔ کسی تقریب کے اندر یار کی یاری میں کسی فنکشن کے اندر بغیر استری کے کپڑے پہن کے نہیں جاتا، کہے گا دنیا کیا کہے گی، یہ استری بھی نہیں کرا سکا میں نہیں جاتا۔ رشتہ داروں میں شادیوں پیر میں جوتا نہ ہو جانے سے انکار کر دے گا۔ میرے عزیزو تم دنیا داروں کے سامنے جب تک تمہاری ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو، جب تک تمہاری ضرورت پوری نہ ہو، تم یار کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضور کے طریقوں کے جنازے نکال کر قیامت کے دن آمنہ کے لال کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ یار ناراض ہو جائے، رات کو نیند نہیں آتی، مس کال کرے گا، بیلے مارتا رہے گا۔ آمنہ کے لال نے منہ پھیر لیا۔ میرے عزیزو کس کو خیال ہوا کون درود شریف رات کو بیٹھ کے پڑھتا ہے، کون صلاۃ الاستغفار پڑھتا ہے، کون صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے؟ میرے عزیزو بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے، باپ بیٹوں سے کہہ رہے ہو بہن کا رشتہ مانگو، بہن چھوٹے چھوٹے بچوں سے، ماں کہہ رہی ہے ابو کے لیے نوکری مانگ۔ اللہ اکبر، کبھی میری ماں نے اپنی چھوٹی سی بچی سے، کبھی میرے باپ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو یوں بھی ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ سے رحمت مانگ لے، اس کی مغفرت مانگ لے۔ اللہ ماں کہہ رہی ہے بچے کو یا اللہ بیٹا دعا کر اللہ میرے بابا کو پیسہ دے دے۔ کبھی کسی ماں نے اپنے بچے کو یوں نہیں کہا دعا کر اللہ میرے بابے کو ہدایت دے دے۔ مسلمانوں یہ اللہ کو ناراض کرنے کے کوئی لمحات تھے۔ جوانوں کس کام تمہاری میری جوانی آئے گی؟ یہ تو آسان مانو اس کی رحمت کا، وہ ہمیں نہیں دیکھتا، گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھتا، آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ جس دن اس نے ہمیں غصے سے دیکھ لیا خدا کی قسم گردنیں مروڑ کے رکھ دے گا۔ محبوبہ عذاب دینے کا تو بڑا ارادہ ہوتا ہے، رگڑنے کا تو بڑا ارادہ کرتا ہوں، لیکن کبھی تیرا غاروں میں رونا، کبھی میدانوں میں رونا، کبھی جلوتوں میں رونا، کبھی خلوتوں میں رونا بابو بابو سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ پرانے کپڑے پہن کے فقیروں کا روپ بنا کے بازار میں جانا، میرے پاس ہی آ جانا، میں آپ کے پاس آؤں گا، دیکھ لیں گے آپ کو مجھے میرے اللہ کی کتنی قدر ہے۔ میرے عزیزو میں کسی ریڑھی والے کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا دے اللہ کے نام پر، ایمانداری سے بتاؤ کیا دے گا؟ جس مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، جو کچرے کے ڈھیروں ہوگا کہے گا یہ لے جا۔ ایک فقیر کسی کی دکان پر گیا، ریڑھی پہ گیا، کہنے لگا اللہ کے نام پر دے۔ پہلے تو اس نے 10 باتیں سنائی، او لوگو زکوٰۃ یہ نہیں کہ لوگ تمہارے دروازے بجا کے انتظار کرتے رہے، زکوٰۃ وہ ہے رات کا جب میرا عزیزوں دیرا چھا جائے، چڑیوں کی آواز بھی آنی بند ہو جائے، گلی کے اندر جانوروں کی بھونک بھی بند ہو جائے، ہر طرف خاموشی خاموشی ہو، اور پیر سے جوتے اتار کے ننگے پاؤں جا غریب کے دروازے کو بجا گیا، کلڈی بجا سامان رکھ کے واپس آ جا، چہرہ بھی نہ دکھا دینے والا کون ہے، اور یہ بھی نہ دیکھ لینے والا کون ہے۔ جب دے کے واپس آ تو آسمان کی طرف ہو کر کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے لینے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا ہے۔ یقین جانو دروازہ کھلے گا، غریب اپنے گھر کے دسترخوان کی برکتیں دیکھے گا، آسمان کی طرف منہ نہیں کرے گا، تیرے میرے پہ خدا کی رحمتیں برسنے لگ جائے گی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے کو بلایا، کس نے؟ ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک تھیلا اس کے ہاتھ میں دیا بھانجے کو، فرمایا وہ مدینے کی گلی ہے، اس گھر کے وہ گلی میں ایک کونے میں ایک غریب کا گھر ہے، جا اس کے گھر یہ اللہ کے نام کی نعمتیں دے کے آ۔ 3 باتوں کا خیال کرنا، سنو 3 باتوں کا خیال کرنا، سن لو زکوٰۃ دینے والوں، 3 باتوں کا خیال کرنا۔ فرمایا دروازہ بجانا، جس کو دینا اسے میرا تعارف نہ کرانا کس کے گھر سے آیا، اس کے پاس نہ بیٹھنا، یوں نہ کہنا مجھے دعا دے۔ تیسری بات اس سے ہاتھ نہ ملا، تیسری بات چیز اس کے ہاتھ میں نہ دینا، اس کے پاس رکھ دینا۔ عروہ کہتے ماں کا حکم سمجھ کے میں چلا گیا، جس طرح ماں نے کہا تھا میں کر کے آیا، واپس آیا، میں نے کہا ام المؤمنین اما صاحبہ مجھے بتاؤ آپ نے تعارف کروانے سے منع کیا، آپ نے ہاتھ میں پکڑانے سے منع کیا، آپ نے دعا لینے سے منع کیا، اما بتا تو صحیح کیوں؟ اللہ اکبر، حضور کی قبر اتر کی طرف اشارہ کیا کہ اس روزے والے سے سنا، فرمایا اس انداز سے خیرات نہ دینا کہ لینے والے کی عزت کا بیڑا غرق ہو جائے۔ فرمایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا، جب بھی کسی کو دیا کرتے احسان نہ جتلایا کرتے۔ فرمایا پہلی بات میں نے تعارف اس لیے نہیں کرایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، گلتی کے دن آج امیر ہے کل غریب ہے، کل غریب ہے آج امیر ہے، میں نے تعارف اس لیے نہیں کرایا
آج اللہ نے اسے نہیں دیا، کل ہی سے اللہ دے دیتا تو میرے سامنے سے گزرتا ہوا شرماتا کہ اس گھر سے مجھے زکات ملا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اپنے اللہ نے اس نبی کی حرم بنایا اور تمہیں اس نبی کا کلمہ پڑھایا جو اپنے امتیوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا اس لیے حکم دیا کہ اس کے پاس رکھ کے آنا، اس کے ہاتھ میں نہ پکڑانا، جب تو اس کے ہاتھ میں دیتا تیرا ہاتھ یوں ہو جاتا، اس کا ہاتھ یوں ہو جاتا۔ اسے دعا کا اس لیے نہیں کہا، اگر میں نے اسے دیا اس نے دعا دی حساب برابر ہو جاتا۔ فرمایا تو دے کے چپ کر کے آ جا، اس کا دل چاہے دعا دے یا نہ دے، کیونکہ میں نے دینے کا بدلہ دعاؤں سے نہیں لینا، عرش والے خدا سے لینا ہے۔ یا تو مولانا ایک پنکھا بھی مسجد میں لگانا ہو، اتنا بڑا پر کے اوپر نام لکھوائیں گے برائے سال ثواب۔ کس کو بتلا رہے ہو؟ جس نے زندگی کی اتنی خوشیاں دی کبھی نہیں جتلایا۔ کیا اس نے روٹی دے کے ہونٹوں پہ لکھا کہ میں نے روٹی دی؟ کیا اس نے اولاد میں بیٹے دے کے ماتھے پہ لکھا یہ بیٹا میں نے دیا؟ کیا اس نے ہمارے بینک بھرے پڑے اس نے ہمارے جسموں پہ لکھا مال میں نے دیا؟ اور جب وہ دے کے جتلاتا نہیں تم اسے دے کے کیوں جتلاتے ہو؟ ایک ریڑھی والے کے پاس غریب گیا، کہنے لگا اللہ کے نام پر دے۔ پہلے تو اس نے 10 باتیں سنائی، پھر اس نے پوری ریڑھی کا جائزہ لیا، جو سب سے کم حیثیت کا دانا تھا جس میں کیڑے چل رہے تھے اس کے ہاتھ میں رکھا کہ یہ لے جا، ہٹا کٹا کام کر کے کھایا کر، تجھے تو حرام کے کھانے کی عادت پڑ گئی۔ کبھی اس کے بول کو دیکھتا ہے، کبھی حاجی صاحب کی داڑھی کو، کبھی ماتھے پر محراب کے نشان کو، کبھی مدینے کی تسبیح کو، کبھی زیتون کی مسواک کو، کبھی ٹخنوں سے اونچی شلوار کو، کبھی سنت کے مطابق کرتے کو دیکھتا ہے، کہتا جی پھر بتاؤ، کہتا تجھے حرام کھانے کی عادت پڑ گئی، کر کے کھایا کر۔ وہ دانا دیا جس کو میرے عزیز و غریب سے غریب امیر سے امیر لینے کو تیار نہیں، کہتا دعا کر لا۔ اس نے وہ 2 دانے اپنے ہاتھ میں رکھے، پھر جیب میں سے 100 روپے نکالا، کہنے لگا یہ 100 روپے کے دانے ذرا مجھے دے دے، اور رنگ ہی بدل گیا، تیور ہی بدل گئے، انداز ہی بدل گیا، کہنے لگا آپ خود لے گا یا میں دوں؟ اپنی مرضی کا لے گا یا میری مرضی کا لے گا؟ وہ لے گا اپنی مرضی سے ڈال دے۔ پھر دانا اٹھایا، اپنے رومال سے اپنے قمیض کے دامن سے صاف کیا، کہتا ٹھیک ہے نا؟ تولنے کے بعد کہہ رہا دیکھ لے اچھی طرح چیک کر لے، داغی تو نہیں ہے، کیڑا تو نہیں ہے، گلا نہ کرنا، تو میرا محلے دار ہے، تو میرے دوست کا یار ہے۔ جب تھیلی میں ڈال دیا 100 روپے کا نوٹ اپنی جیب میں ڈالا، اس نے تھیلی کھولی، گرہ کھولی، وہ 2 دانے نکال کے ہتھیلی پہ رکھے اور داغی دانے نکال کے ہتھیلی پہ رکھے، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا کہ یا اللہ دیکھ لے، جب میں نے اپنے لیے مانگا تو مجھے یہ دے دیا، تیرے لیے مانگا تو یہ دے دیا۔ شادی کی 10 دیگیں بچ گئی، اپنے مدرسے میں دے دی، پہلے دینی چاہیے تھی، اب جب تیرے کام کی نہیں رہی، رات گھر پڑی رہے گی، بس جائے گی، بات کھائے گی، اب ان کو دے رہا تجھے پتہ ہی نہیں، شرم ہی نہیں آئی، یہ کون ہے کائنات کے اندر یہ ہاتھ اٹھائے؟ اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے پر عذاب روک دیتا ہے۔ خدا کے واسطے راشن کی تھیلیاں، اللہ کے واسطے 5000 کے راشن کے لیے غریب کی عزت کا جنازہ مت نکالیے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی بالفرض 100 روپیہ زکات دے دی ہے، کیسے ادا کروں؟ آپ نے فرمایا 3 طریقے، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، بتا کس انداز میں دے گا؟ کہنے لگے جی میں تو سادہ سا جٹکا سا آدمی ہوں، مجھے نہ طریقت پتا، نہ شریعت پتا، نہ حقیقت پتا۔ فرمایا میں تجھے بتاؤں، شریعت یہ ہے 2.5 روپے دے، 97.5 اپنے پاس رکھ، طریقت یہ ہے 97.5 دے دے، 2.5 اپنے پاس رکھ، حقیقت یہ ہے سارے کے سارے دے دے، خود صدیق کی طرح ٹاٹ کا لباس پہن تیرے دروازے پر خدا کا سلام آئے گا۔ 4 افراد گھر کے 4، حضرت حسن حسین علی سیدہ فاطمہ، سارے روزے سے بیٹھے، اب نفلی فرضی اللہ ہی جانے، اتنی روٹیاں گھر میں کے 4 کے لیے 4 بن گئی، سب نے اپنی اپنی کھائی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا 3 رمضان المبارک کا جس کا جنازہ اٹھا، آدھی روٹی کھائی۔ حضرت علی کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا، آدھی روٹی کو اٹھا کر لپیٹا اور اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ لیا، کہنے لگی علی اجازت ہو تو 2 منٹ باپ کے گھر سے ہو جاؤں۔ آج کتنی بہووں کو روٹی کھاتے ہوئے ساس سسر یاد آتے، آج کتنے بیٹوں کو بیوی بچوں کے ساتھ روٹی کھاتے ہوئے سامنے بیٹھی ماں نظر آتی ہے، باپ نظر آتا ہے۔ ظلم نہ کرو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ اکبر، جو بچوں میں بیٹھ کے مسکرائے، ماں باپ دیکھ کے رونے
رونے لگ جائیں. یارو ساری چیزیں تمہیں بازار سے ملے گی, نہیں ملتے تو ماں باپ نہیں ملتے, نہیں ملتے تو بہن بھائیوں کا پیار نہیں ملتا. یہ دیکھ لو قبرستان بھرا پڑا ہے, قدمے لگے پڑے ہیں, کوئی شیخ کوئی سو رہا ہے, کوئی ارائی سو رہا ہے. میرے عزیزوں سارے کے سارے پڑے ہیں. پوچھو تو صحیح تم ہنستے ہوئے قبروں میں آئے ہو یا روتے ہوئے قبروں میں آئے ہو؟ پوچھو تو صحیح اولاد کے ظلم و ستم نے تمہیں آخری وقت میں رلایا کہ ہنسایا؟ وہ بیٹی بیٹیوں میں اعلیٰ جو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا, علی میں اپنے ابو کے گھر سے ہویا ہوں. حضرت علی سمجھ تو گئے, کفر میں میرے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا جائیے. ابا جان نماز پڑھا کے گھر کے دروازے پر, فاطمہ گھر سے نکل کے ابا کے دروازے پر. ابا کہہ رہے بیٹی کیا بات ہے, ذرا اندر تو چلیے. ادھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا. او لوگوں بیٹیوں کو سینے سے لگاؤ, بٹھایا کرو پاس. پتہ نہیں سسرال جانے کے بعد انہیں کوئی پاس بٹھائے گا بھی نہیں بٹھائے گا. اپنے دوپٹے کے کونے کی گرہ کھولی, آدھی روٹی نکالی, روٹی کا ٹکڑا توڑا, لقمہ بنایا, اپنے باپ کے منہ میں ڈالا. وہ کھاتے ہوئے روئے, یہ کھلاتی ہوئی روئی. جب آدھی روٹی ختم ہو گئی کہ ابا تھی اتنی, مجھے پتا بھوک تو آپ کو زیادہ ہے لیکن تھی اتنی, آدھی میں نے کھائی. ابا جان آج 3 دن کے بعد آدھی کھائی. روٹی کھاتے ہوئے ابا تیری بھوک تیرا چہرہ سامنے آیا. میرے ابا جان آدھی کھا لی, آدھی جب کھانے لگی آپ یاد آ گئے, اٹھا کے لے آئی. ابا میں تو 3 دن کی بھوکی. ادھر بیٹی روئی, ادھر باپ نے رو کے دکھایا, فرمایا میری بیٹی اچھا کیا روٹی لے آئی, اگر آج روٹی نہ لے کے آتی تو چوتھی رات گزر جاتی, تیرے باپ کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہ جاتا. ابا 4 دن پہلے کوئی نہیں ملی, آج ملی, کل نہ ملے تو کیا کریں گے؟ فرمایا بیٹی تجھے نہ ملے تو صبر تو کرنا, مجھے نہ ملے تو صبر میں کروں گا. ابا جان اس سے کیا ہوگا؟ کہ میں اور آل رسول صبر کریں گے, بدلے میں اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا میرے عزیزوں, کون سا گناہ جو ہمارے سے نہیں ہو رہا؟ کچھ گناہ ایسے جو کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے غلطی ہو گئی, کچھ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے ہو گیا. جب تک اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ معافی نہیں مانگے گے چھٹکارا نہیں آئے گا. کون ہے مسجد نبوی کے سہل میں کون بیٹھا ہے؟ سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیٹھے, رحمت دو عالم علیہ السلام کے خاص کام کرنے والے. سالبہ میرا کام کر کے آ, سالبہ مدینے سے فلانے شخص کو بلا کے لا, سالبہ ابو بکر کو بلا کے لا. آپ نے فرمایا سالبہ فلانی گلی میں یہ کام کر کے آ. یہ اٹھے, بڑی موج مستی سے اٹھے, مدینے کی گلی میں گئے. ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا, ایک عورت پر اچانک نگاہ پڑی کہ الا للہ و انا الیہ راجعون. آنکھیں بند کی اور پھر مدینے کی حد سے باہر نکل گئے. اپنا محلہ چھوڑا, اپنے مکان کی دیواروں کو عبور کیا, محلہ چھوڑا, بستی چھوڑی, شہر چھوڑا, مدینے سے باہر نکل گئے. اور دور سے مدینے شریف کو دیکھ کے کہہ رہے اے سالبہ تیری آنکھ سے بے حیائی ہو گئی, تو مدینے میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہا ہے. تیری جرت کیسے ہوئی خدمتگار رسول اللہ کا ہو, تیری جرت کیسے ہوئی صحبت یافتہ نبی کا ہو, کلمہ اللہ کلمہ نبی کا پڑھتا ہو, ایمان رب پر لایا ہو, امتی ان کے بننے کا حق جتلاتا ہو. تیری جرت کیسے ہوئی کسی غیر پہ نگاہ اٹھی؟ اور میرے عزیزوں اچانک دیکھا تھا, جان بوجھ کے نظر جما کے ارادے سے نہیں دیکھا. اچانک پر تو اللہ کی معافی ہے, دوبارہ دیکھے گا پھر پکڑ میں آئے گا. غیر محرم کو دیکھا, سالبہ تیرے لیے جب تک آسمان سے کچھ نازل نہیں ہوگا سالبہ تو اپنے آپ کو مدینے میں داخل نہیں کرے گا. 40 دن ہو گئے سالبہ مدینے میں نہیں آیا. اٹھاؤ بخاری شریف, جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتے سالبہ فلانی جگہ. گھر والے کہنے لگے ہمیں پتہ کوئی نہیں, نمازی سنگتی بیلی کہنے لگے ہمیں بھی پتہ کوئی نہیں. رحمت والے نبی پر وحی نہیں آئی, حضور پریشان ہے, میرا سالبہ کہاں چلا گیا, مدینے میں نظر نہیں آ رہا. عمر جی, سلیمان فارسی جی, جاؤ میرے سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ. تلاش کرتے کرتے مدینے کی گلیوں سے باہر نکل گئے. پہاڑوں کے دامن میں سالبہ بن عبد الرحمن, سالبہ بن عبد الرحمن, کوئی پتہ نہیں. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, کہنے لگے تو نے سالبہ کو دیکھا؟ کہنے لگے سالبہ کو تو نہیں دیکھا, وہ ذرا غور سے دیکھو, وہ پہاڑ کے ایک دامن میں چھوٹے سے پتھر کے نیچے بیٹھا ہے. 40 دن ہو گئے, میں گواہ ہوں, روزانہ بکریاں چرانے آتا ہوں, میرے سے کبھی روٹی کا دانہ کبھی لقمہ میرے منہ میں ڈالتے نہیں دیکھا, میں نے تو کبھی سے پانی پیتے نہیں دیکھا. تو
عمر کہتے قد میرا لمبا، میں چوڑے چوڑے قدم اٹھاتا سالبہ کے پاس گیا، چہرے پر کھال اتر رہی تھی، اللہ اکبر، کپڑے بوسیدہ ہوئے، پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے، سانس آخری، میں نے کہا سالبہ، انہوں نے یوں کر کے آنکھ کھولی، میری طرف دیکھ کے چیخ ماری، کہ عمر اگر میرے لیے سزا کی آیت لے کے آیا، اللہ کے واسطے مجھے نہ سنا، میں برداشت نہیں کر سکتا، اس بدنگاہی پر اگر اللہ کی طرف سے سزا کی آیت آئی عمر مجھے نہ سنانا۔ حضرت عمر کہنے لگے سالبہ اللہ تیرے پہ رحم کرے، تیرے سے کیا غلطی ہوئی؟ عمر جن آنکھوں سے حضور کا دیدار کرتا ہوں غیر محرم کے چہرے پہ پڑ گئی۔ عمر اللہ گواہ ہے، جبرائیل آ کے، اگر میں جھوٹ بولوں گا ان کے سامنے، جبرائیل آ کے بتا دے گا سالبہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے میں نے جان بوجھ کر نہیں دیکھا، اچانک نگاہ پڑ گئی۔ سلیمان فارسی کہنے لگے سالبہ ماں اتنی بےتاب نہیں اولاد کے لیے جتنا کملی والا تیرے لیے بےتاب ہے، آ جا بلا رہے۔ کہنے لگے پہلے پکی بات میرے لیے کوئی حکم تو نہیں آیا؟ کہ نہیں۔ عمر 40 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، میرے سے چلا نہیں جاتا۔ عمر خدا تیرا بھلا کرے مجھے اٹھا کے لے جا، اور اس وقت لے کے جانا جب مدینے میں نماز کا وقت ہو، حضور نماز پڑھا رہے ہو، صحابہ نماز پیچھے پڑھ رہے ہو، سالبہ کو مدینے میں لے کے آئے، اللہ کے نبی مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، سالبہ پیچھے کھڑے ہو کے کہتے اللہ اکبر، ہاتھ بال کے کھڑے ہوئے، جو نماز میں تلاوت ہو رہی تھی اس تلاوت میں یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے میرے بندے آپ بتا تو صحیح تیرا تو اپنے رب سے کس وجہ سے دور ہو گیا ہے؟ اگر تیرے سے غلطی ہوئی تو مجھے رو کے دکھا دیتا، کس چیز نے تجھے قریب ذات سے دور کر دیا؟ یہ آیت پچا نہ سکا، آپ میں پورا قرآن پچا گئے، حضرت سالبہ کو آیت برداشت نہ ہوئی، چیخ ماری، زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہوئے، گھر والے اٹھا کے لے گئے، سید سلام پھیرا، پوچھا کون ہے؟ قبلی والے تیرا سالبہ آیا تھا، یہ آیت کھل کے برداشت نہ کر سکا، غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ رحمت والے نبی سالبہ کے مکان پہ چلے گئے، او لوگوں مجھے دنیا کا ایسا پیر دکھاؤ جو مرید کی خیر خبر کے لیے دروازے پر جا رہا ہو، تمہیں نذرانے والے پیر نظر آئیں گے، مریدوں سے لینے والے، تمہیں دینے والا پیر اگر دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو جو مدینے کے اندر فرما رہا ہے۔ آخری سانسیں سالبہ کی چل رہی ہے، سانس آخری، حضور نے ان کا سر اٹھایا، اپنی جھولی میں رکھا، بچوں کی طرح سر پر ہاتھ پھیرا، سالبہ آنکھیں کھول، آنکھیں دیکھی، حضور کا چہرہ دیکھا، اپنا سر اٹھایا، واپس زمین پر اپنی گال کو مٹی پر رگڑنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی سالبہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کا بھی نافرمان ہے، تیرا بھی نافرمان ہے، میں نافرمان ہوں، یہ سر تیری جھولی میں رکھنے کے قابل نہیں۔ حضور نے پھر سر اٹھایا، فرمایا سالبہ اللہ رحم کرے بتا تو صحیح کیا ہوا؟ اللہ اکبر، سالبہ رضی اللہ عنہ نے بتایا اور کہنے لگے یا رسول اللہ بس مجھے اتنی تسلی دے دو، روح نے جسم چھوڑ دیا، حلق میں روح اٹکی پڑی ہے ساتھ، مجھے اتنی تسلی دو، کیا میرا اللہ میرے سے راضی، آپ میرے سے راضی ہے کہ نہیں؟ عبداللہ بن جابر پاس کھڑے تھے، ککھیوں سے آنسو نکلے، سالبہ کے چہرے پر گرے، آپ نے فرمایا سالبہ اللہ کو گواہ بڑھا کے کہتا ہوں میں تیرے سے راضی ہو گیا، میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ آنکھیں کھولی، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اگر آپ راضی ہو گئے تو کعبے کے رب کی قسم میں بھی کامیاب ہو گیا۔ بس اتنا کہ آنکھیں بند ہو گئی، غسل میں حضور شامل، کفن پہنانے میں حضور شامل، جنازے میں قبلی والے شامل ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ عبداللہ بن جابر کہنے لگے پہلی مرتبہ دیکھا ایک قدم حضور کا یہاں، رحمت والے نبی کا دوسرا قدم یہاں، آگے پیچھے پیو کرتے جا رہے ہیں کہ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں دوڑتا ہوا گیا، کان میں رس کیا رسول اللہ آج پہلی مرتبہ میں نے آپ کو ایسے قدم اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے فرمایا واہ 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 عبداللہ بن جابر تجھے کیا پتا، یہ میں چل رہا ہوں، یہ میرے ساتھ جبرائیل چل رہا ہے، یہ ایسی معافی مانگ کے گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آج میرے ساتھ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ چل رہا ہے۔